یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس رجیم چینج کے اندر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ کو پتہ لگے گا کہ اسرائیل کا کیا کردار تھا۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے، میں آغا جی کے بہاف پہ کہہ سکتا ہوں، میرے سے محبت کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ کیوں؟ بھئی ہمارے ڈفرنس ہو سکتے ہیں آن سرٹن ایشوز، لیکن ہم اس لیے ساتھ ہیں کہ اس نے قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دیا، نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں لازمی قرار دیا بلکہ پبلک گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی لازمی قرار دیا۔ میں قرآن بورڈ کا چیئرمین تھا، میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا، وہاں پر ہمارے جملہ جو قرآن بورڈ کے ممبران تھے وہ پیش ہوئے، اور پھر جب گورنمنٹ گئی تو ہم نے غیرت کے ساتھ استعفیٰ بھی دے دیا۔ ہم نے وہ آل سعود کے غلام کی طرح ادھر سے حکمرانی جاتے چھوڑ کر اس بڑے ڈرامے جو ساتھ ہی سائڈ بدلی اور وہ شہباز شریف کے گن گانے لگا۔ ہم حلالی ہیں، حلالی اپنے سجن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے یار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے محسن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ حالات دیکھ کر راستے نہیں بدلتا، وہ حالات دیکھ کر راستے نہیں بدلتا۔ اور پھر ایک اور بات، اس کی گورنمنٹ گئی، نہ تو اس کے پلیٹلیٹس نیچے گئے، نہ اس کا کوئی گارنٹر آیا، نہ قطر بچانے آیا، نہ سعودی عرب بچانے آیا، نہ امریکہ بچانے آیا۔ وہ آج بھی اسی ملک کی سڑکوں پر دھکے کھا رہا ہے، تم سے اس وجہ سے بھی 1000 درجے بہتر ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس نے عمران خان چنگا ہو وہ ماڑا ہو، اس نے کہا میں اسرائیل کو نہیں مانوں گا، ہم اس کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ آپ میں عیب ہو سکتے ہیں، آپ میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اور فقہ کے مطابق تو نبی اور پیغمبر کے علاوہ جو ہمارے اہل سنت کے اندر عقیدہ ہے، ہر آدمی سے گناہ ثابت ہے، وہ بھی اس نے بھی غلطیاں کی ہوں گی، کی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن کم از کم تم جیسے بے شرموں سے، بے حیاؤں سے وہ 1000 درجے بہتر ہے۔ جب وہ نبی و آخر الزمان کی دھرتی پر جاتا ہے تو گرمی میں ننگے پاؤں جاتا ہے، اور تمہارا کمال یہ ہے کہ جب تم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھتے ہو، جب تم اللہ کے گھر، اچھا مجھے یہ کہا گیا کہ جی آپ نے وہ نواز شریف کے ڈاکومنٹ کی بات کیسے کی؟ میرے پاس وہ ڈرافٹ موجود ہے جس میں یہ حرم شریف میں بیٹھ کے کہتا تھا کہ میں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا جی، مجھے تو زبردستی نکال دیا گیا جی۔ راجہ صاحب فرمائیں، میں وہ فائلڈ نمبر ڈاکومنٹ مجھے یہاں سے فیصل آباد سے منگوانے میں، وہ واٹس ایپ ہونے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، میں سیشن ختم ہونے سے پہلے وہ فائلڈ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے لے آتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر چلو بھر پانی نہ ملے تو پھر اس کا فیصلہ خود آپ کریں۔ جب اس ملک کو باری عجب مذاق ہے، اور اسلامو فوبیا کے حوالہ سے جو کردار اس بندے نے پلے کیا وہ پاکستان میں آج تک کوئی نہیں پلے کر سکا۔ ان یزیدیوں کے منہ سے تو ابھی تک یہ نہیں نکل سکا کہ ہم اسرائیل سے تعلقات نہیں رکھیں گے۔ مجھے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے نواز شریف کی، مجھے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے آصف علی زرداری کی، مجھے کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے اس ڈیزل کے پرمٹ ہولڈر کی جو مذہبی طبقے کے نام کے اوپر ایک کلنک کا ٹیکا ہے، جو مذہب کے نام پر سیاست کرتا ہے، جو مسلک کے نام پر سیاست کرتا ہے۔ کوئی ایک ویڈیو دے جس میں اس نے کہا ہو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر 5ویں کلاس سے لے کے ماسٹرز تک کمپلسری قرار دیا۔ وہ جو پنجاب کا آج کل ایک نو مولود وزیر داخلہ آیا ہے، اس نے آ کر 6 سے 9ویں تک رہنے دیا، اور 9ویں سے لے کر 16ویں تک ماسٹرز تک اس چیپٹر کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے اسے ختم کر دیا۔ مجھے بتاؤ ہم کن گراؤنڈز پر ان کا ساتھ دیں؟ ملک انہوں نے لوٹ لیا، ملک کے پلے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ یا تو یہ جاتی عمرہ بیٹھیں گے، یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھیں گے، اور پھر تیسرا ٹھکانہ ہے کہ یہ انگلستان بیٹھیں گے۔ اور میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو انہیں اس ملک سے بھاگنے دیتا ہے، ہمارا ان سے بھی سوال ہے کہ اس ڈاکو کو کیوں جانے دیتے ہیں، اس قاتل کو کیوں جانے دیتے ہیں؟ ہمارے بارے میں کوئی چیز ہے آپ آج بتلائیں، آپ صرف بتائیں گے، عدالت میں ہم خود آئیں گے۔ ثابت ہو گئی
सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दीजिएगा कि अगर कोई करप्शन की हो, अगर कोई दो नंबरी की हो, अगर पाकिस्तान से गद्दारी की हो, लेकिन फिर क्या वजह है कि जो पाकिस्तान से गद्दारी करते हैं वो बड़ा सेफली इस मुल्क से चले भी जाते हैं, फिर यहां पर बैठकर बातें भी करते हैं। और अभी लास्ट चीज, हम कहते थे कि जनाब हम आपके दोस्त हैं, इसलिए नहीं कि हमारे मुफादात हैं। मुफादात होते तो पिछले 10 साल से अपोजिशन में बैठी होती मजलिस इबादत मुस्लिमीन या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। हम आपसे कहते थे कि हम आपके दोस्त हैं इसलिए कि हम आपको पाकिस्तान का मुहाफिज, नजरिया पाकिस्तान का मुहाफिज समझते हैं। आप हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों को लूज न करें। अभी जवेद लतीफ ने बयान दिया है कि पहले एस्टेब्लिशमेंट हमसे माफी मांगे, उसके बाद बात करेंगे। तो जनाबे वाला, अब आप मुझे बताएं कि आप कहां पर खड़े हैं। आपने दोस्त भी खो दिए, और जो दुश्मन थे जिनको आपने आर्जी तौर पर अपना दोस्त बनाया था, उनके अंदर का बुग़्ज़ तो निकल आया, उनके अंदर की नफरत तो निकल आई। क्या इस नवाज शरीफ ने हमारे जर्नैल्स के नाम नहीं लिए? जब टीटीपी पाकिस्तान के अंदर कत्लेआम कर रही थी तो ये नवाज शरीफ और इसके साथ मिलिटेंट बैंड आउटलेट्स, इसके एलाइड से ये वहां पर बैठकर अफवाज पाकिस्तान के जवानों के गले काटने वालों पर खुशी के शादियां बजाते थे। ये मुल्ला उमर से कौन मिला जाकर, उसामा बिन लादेन से कौन मिला जाकर, जिसको पूरी दुनिया दहशतगर्द कहती है, उसका पैसा इस नवाज शरीफ ने लिया, हमने नहीं लिया। उसका पैसा किसी और ने नहीं लिया। तो जब दहशतगर्दों के साथ तुम बैठो, कातलों के साथ तुम बैठो, तकफीरियों के साथ तुम बैठो, बैंड आउटलेट्स के खिलाफ तुम बैठो उनके साथ जाकर, तो मेरे भाइयों गद्दार तुम हो, हम नहीं हैं। अगर हम गद्दार हैं तो गद्दारी में फिर हमें फांसी के फंदे पर चढ़ाओ। हमने इंग्लिस्तान नहीं जाना, हमें हमारी गद्दारी बताओ, हम अदालत आएंगे। हमें कोट लखपत बताओ, हम वहां आएंगे। हमें अडयाला बताओ, हम वहां आएंगे। हम रेजिस्ट नहीं करेंगे, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे, जान देंगे। लेकिन जो अलल ऐलान पाकिस्तान से गद्दारी कर चुके, उनकी मजीद सपोर्ट की गुंजाइश बाकी नहीं है। ये वो अमेरिका के दलाल हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को तबाह किया है। मैं आगा जी का एक मरतबा फिर आखिर में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे इजाफी टाइम मिल गया, लेकिन ये जो मैं नारा लगाना है, ये वाया राना सनाउल्लाह आपने स्पेशली जंग पहुंचाना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पता लग जाता है क्योंकि वहां का एक लोटा एमपीए जो 3 साल 3.5 साल उस्मान बुज़दार से फायदे उठाता रहा। और कमाल चेक कीजिए, जालिम कह रहे हैं राहे हक पार्टी। इससे बड़ा घिनौना मजाक और क्या हो सकता है, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। नारा मैं लगाऊंगा और ये